الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، تیسرا پارہ اور آیت نمبر 282۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ معزز خواتین و حضرات، سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا تنہا مالک اور اس کا نظام چلانے والا لا معبود الا ہوا، اور کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اپنی صبحیں اور اپنی شامیں اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے خرچ کر دیں، اور اللہ کی رحمت اور مہربانی ہو عرش و شخص پر جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں کھپا رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کی مفصل تشریح اور وضاحت اور تفسیر کل کے درس میں ہم کر چکے ہیں کہ ایک بدوی معاشرہ اونٹ اور بکریاں چلانے والوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے اعزاز بخشا کہ اس دنیا کی سب سے متدین اور متمدن نسل یا قوم کے طور پر اس کائنات کے اندر ابھریں، کیونکہ اسی نے کائنات کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اللہ کے دین اسلام کو اور اس دنیا کے اندر رہنے والے تمام اندازوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آج لوگ قرآن کریم پر ایک نہایت ہی گھٹیا اور سادہ سا الزام یہ دھرتے ہیں کہ قرآن کریم 1500 برس پہلے نازل ہونے والی کتاب کیوں کر کیسے اور آج کے جدید اور کمپیوٹرائز اور ایٹم کے دور کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اگر تو کوئی آدمی عقل کا اندھا ہو جائے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا، شاید آنکھوں کا اندھا ہو جانے والا اس کا علاج دنیا کے اندر دریافت ہو چکا ہے، کسی حد تک اس کی بینائی واپس آ سکتی ہے، وہ اپنے معاملات کے ساتھ سمجھوتا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسلام دشمنی اور قرآن دشمنی پر ادار کھائے بیٹھا ہے تو آپ لاکھ سمجھائیں کوئی بات اس کی عقل، فکر، سمجھ اور دماغ کے اندر نہیں آئی۔ یہ ایک ہی آیت مبارکہ کو دیکھ لیجئے کہ 1500 برس پہلے آپ نظر دوڑائیے، کیسا معاشرہ تھا، کیسے لوگ تھے،
کیا ان کا طرز عمل تھا، اور کیسے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جہاں بانی کے اور دنیا داری کے اور معاملات کی ادق ترین یعنی باریک ترین جو جزیات ہیں اللہ وحدہ لا شریک انہیں بتلا رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی پہلی وحی آخر کس بات کی نشاندہی کرتی ہے؟ اگر آج مسلمان یعنی سائنسی علوم کے اندر بہت پیچھے ہیں، سینکڑوں برس متمدن دنیا سے پیچھے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسلام نے انہیں منع کیا ہے یا اسلام نے انہیں روکا ہوا ہے، بلکہ اسلام سے دوری کی بنا پر وہ دنیا کے علم سے بھی دور ہو گئے، نہ گھر کے رہے نہ گاٹ کے رہے، نہ اللہ کے بن کے رہے نہ دنیا کے بن سکے۔ یعنی ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا پیغمبر اور ہمارے اوپر تو پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس امی ہستی پر بھی پہلی بات جو اللہ وحدہ لا شریک نے جبریل امین کے ذریعے نازل کی تو اس میں فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ اور قرآن تو بار بار پڑھنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور قرآن والے الفاظ کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں ایک پلڑے کے اندر ڈالے جا سکتے ہیں؟ کیا دونوں کا پلڑا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن تو یہی بات کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر کوئی دنیا کی معرفت رکھتا ہوگا تو لا محالہ اللہ تک جلد پہنچ جائے گا، اللہ کی ذات کا ادراک اور احساس، اور اس پر ایمان بھی لے آئے گا۔ یعنی اسلام روشن خیالی کا مذہب، اسلام دور جدید کا مذہب ہے، اسلام تو ترقی یافتہ کی بھی جو ترقی یافتہ شکل ہوگی، اسلام نے تو روز اول کے دن ہی اسے وعدے فرما دیا تھا۔ اور یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک دیکھیے کس طریقے سے مالی معاملات کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں کہ اگر معاملہ آپس کے اندر کرنا ہوگا تو کس طریقے سے تمہیں لکھت پڑھنی کرنی ہوگی، اور کون آدمی املا کروائے گا، اور کون لکھے گا، اور گواہیاں کون دے گا، اور کس طرح کے بندے اس معاملے کے اندر ملوث اور شریک ہوں گے۔ آج کون بندہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام صرف نماز روزہ کا مذہب ہے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اسلام تو دنیا کی ایک ایک جزی کو وہ بتاتا ہے۔ ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک صحابی سے یہ اعتراض کیا کہ تمہارا پیغمبر تو ایسا ہے یعلمکم کل شیء۔ اس صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل ایسی بات ہے، یعلمنا کل شیء حتی الخراءۃ۔ خراءۃ کا معنی کیا ہے؟ کہ باتھ روم کے اندر قضاء حاجت کے لیے آپ نے کیسے جانا ہے، آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کتنا پانی استعمال کریں گے، کیسے آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں گے، اور کیسے اس کا منہ بنائیں گے، اور اگر کھلی جگہ کے اندر آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا مجمع کے اندر آپ بیٹھ جائیں گے؟ کیا اس طرح کا عمل دہرائیں گے کہ جانور بھی ایک دوسرے کے سامنے ایسا نہیں کرتے؟ اسلام نے اللہ تعالیٰ کا خاص احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایک بات کو واضح کر کے بتا دیا۔ آج دنیا ماڈرنزم کی بات کرتی، آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پیشتر یہ بات فرمائی تھی کہ پانی دائیں ہاتھ سے پیو، اور سانس لے لے کر پیو، اور جانوروں کی طرح گٹ گٹ کر کے نہیں پیو، 3 سانس کے اندر اپنا گلاس یا اپنا برتن خالی کرو۔ یہ کس نے بتایا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے میاں کے بیٹے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو بچہ دسترخوان کے اندر پلیٹ کے اندر ساری پلیٹ کے اندر ہاتھ گما رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ اسے کہا کہ بیٹے کل مما یلیک، کھانے کا یہ انداز نہیں ہے کہ جہاں کھرلی کے اندر تمہارا دل کرے منہ مارتے پھرو، اور ساری پلیٹ اور ساری تشتری اور سارے برتن کے اندر ہاتھ ڈالتے پھرو۔ نہیں، تمہارے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے نا، تمہارے سامنے جو حصہ آتا ہے برتن کا، اس کے اندر تم نے اپنے ہاتھ ڈالنا۔ پھر اس کے بعد بھی بتا دیا کہ دیکھو ہاتھ کیسے صاف کرنا ہے اور کس طریقے سے کھانا ہے۔ یعنی آپ اسلام کے آداب معاشرت کو دیکھ لیں، اللہ جانتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس خوبصورت انداز کے اندر کھانے پینے کے انداز بتائے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ کا میزبان نے آپ کے لیے اہتمام کیا، بیٹھ جائیے، اس کی دلجوئی کے لیے چند لقمہ زیادہ کھائیے، اور اگر میزبان ابھی کھا رہا ہے تو آپ بے شک آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نوالے لیتے رہیں، تاکہ میزبان یہ سمجھے یا ساتھ والا ساتھی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں زیادہ کھا رہا ہوں اور یہ کم کھا رہا ہے، وہ اپنے آپ کے اندر خفت محسوس نہ کرے۔ یعنی اسلام کے ہم تو بالکل ایک جاہلانہ طرز زندگی گزار رہے ہیں، مدافعانہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم مدافعانہ پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں، چونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کا در حقیقت پتہ نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا اپنے گھر بار کے اندر زندگی گزارنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور کتنا خوبصورت جملہ آج ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ مریض کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 برس پہلے بتا دیا کہ مریض کے پاس جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے جا کر بیٹھو، اس کو دعا دو، اس کی خیریت دریافت کرو، اور اتنی دیر نہیں بیٹھنا کہ بیچارہ کروٹ بدلنے سے تنگ آ جائے، پتہ نہیں کتنا بیمار ہے، شرم و شرمی تمہارے سامنے بیٹھا ہے، نہ جانے کس طریقے سے وہ بیٹھا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہوگی، تم زیادہ دیر نہیں بیٹھنا۔ کھانے پینے کے آداب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی کے گھر جا کے بلا وجہ اتنی دیر نہیں بیٹھنی کہ گھر والوں کے معمولات اور معاملات خراب ہو جائیں۔ کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورت انداز کے اندر فرمایا کہ دیکھو مہمان نوازی 3 دن کے لیے، اور پھر یہ بات کتنی خوبصورت انداز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ دیکھو وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے مہمان کی عزت اور احترام اور اکرام نہیں کرتا۔ یعنی یہ ساری باتیں آپ دیکھیے کہ اسلام آج جو یورپ اور امریکہ اور متمدن معاشرہ جس بات پر بغلیں بجا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے اور اپنے بارے میں بات کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 برس پہلے سورج اور چاند کی طرح چمکتی اور دمکتی رہنمائی امت مسلمہ کے لیے چھوڑی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو نماز روزے کا تو پتہ ہوگا، لیکن معاشرتی آداب کا قطعاً نہیں پتہ ہوگا کہ کسی کے گھر جا کر کیا معاملہ کرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، ان کے کھانے پینے کے انداز، ان کے کھانے کے اندر عیب نہیں نکالنا، اور بلا وجہ ان پر بوجھ نہیں بننا، اور طرح طرح کی فرمائش نہیں کرنی۔ بی بی تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں تو روایت آتی ہے کہ ایک گھر کے اندر گئے تو بی بی نے فرمایا کہ صرف تھوڑا سا سرکہ اور سوکھی روٹی ہے، آپ نے فرمایا کہ لے آؤ، اور کھاتے جاتے تھے اور جومتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ نعم الادام الخل، کہ بہترین کھانا جو ہے وہ سرکہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گئے، اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر قومیں ہمیں منہ کھولے مگر مچھ کی طرح کھا جانا چاہتی ہیں، اور ہمیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھتی ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی اور قرآن کی تعلیمات اتنی خوبصورت اور واضح ہیں کہ کوئی انسان طریقے اور سلیقے کے ساتھ پڑھے اور دیکھے تو کائنات کے اندر اس سے معزز اور اس سے محترم اور اس سے سلیقہ شعار انسان کو ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے مالی معاملات جو بڑی ایک خطرناک صورتحال آج عدالتوں کے اندر، کچہریوں کے اندر اور محکموں کے اندر چلے جائیں، 90% معاملات یہی ہیں کہ میرا حق کھا گیا، میرا مال دبا گیا، میرے سے رقم لی اور واپس نہیں کی۔ اس طرح کے معاملات عدالتوں کے اندر، تھانوں کے اندر، کچہریوں کے اندر، پنچایتوں کے اندر بڑے پڑے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی کسی کو ادار دیتا ہے؟ جی زبان سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ یہ کہہ کر وہ بندہ لے لیتا ہے۔ اگر وہ لکھنے کی بات کرتا ہے تو بندہ ہیزیٹیشن کرتا ہے، ہچکچاتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ یار میرے بارے میں سوچے گا کہ میں اتنا ہلکا آدمی ہوں کہ میں لکھنا چاہتا ہوں، جبکہ قرآن تو یہ بات کہتا ہے کہ بالکل نہیں گھبرانا۔ کل کلاں کو جو لوگ تمہیں کہیں گے نا، کوئی تمہارا نقصان پورا نہیں کرے گا۔ آج جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہلکے پن کا ثبوت دیا کہ تم نے اسے تحریر لکھوا لی، کل کلاں کو اگر تمہارا نقصان ہو گیا تو کوئی تمہارے نقصان کا 1000واں حصہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، الٹا تمہیں بیوقوف اور احمق گردانے کے کہ اس وقت تم نے کوئی گواہ نہیں بنایا، کوئی اس سے چیک نہیں لیا، کوئی اس سے تحریر نہیں لی، کسی کو گواہ نہیں کیا۔ تو اس طرح کی باتیں بعد کے اندر کرنے کی بجائے اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں کہ ہمارے بتائے ہوئے ضابطے، ہمارے بتائے ہوئے قانون، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر